علی بھائی یہ جو تشیعوں میں، کیونکہ میرا تو بچپن ہی تشیعوں میں گزرا، میرے والد صاحب شیعہ تھے. آج کل ایک نئی چیز چلی ہے کہ جو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، جیسے ہندو اپنے بتوں کے مجسمے رکھ کے دعا نہیں مانگتے، ان لوگوں نے اپنے علم کے چھوٹی چھوٹی مورتیں بنا کے رکھ کے دعا مانگ رہے. میں ان کو بولا یہ کیا ہو گیا تم لوگ کا یار، مطلب یہ تو میں نے بچپن میں دیکھا ڈیڈی نے کبھی ایسا نہیں کیا. نماز پڑھی پھر نیاز دی، جو نیاز کا چکر ہے، اور وداؤٹ کوئی بھی چیز سامنے رکھے. اب تو یہ نیا سلسلہ شروع ہوا، اس پہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ تم کون ہوتے ایسا کرنے پر. صحیح ہے. تو میں نے کہا بھائی میں تو یہ بات بولوں گا اور میں ڈنکی چوٹ بولوں گا کہ یہ آپ کی کسی کتاب نہ اصول کافی میں ایسا مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری تک کسی نے بھی ایسا نہیں کام کیا. میں تو اس سے سمپلی سوال کرتا ہوں نا بھائی، شہادت تو ہو گئی تھی نا، امام زین العابدین حیات تھے، ان سے لے کے امام حسن عسکری تک کسی نے اس طرح کا کام کیا جو آپ لوگ کر رہے ہو کہ علم رکھ کے دعا مانگ رہے ہیں مولا علی سے، حسن حسین سے؟ کوئی نہیں کرتا. تو یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو کوئی جواب نہیں، آئے بائیں شائیں اور غصہ. تو غصہ تو حل نہیں ہے. اور یہ بھی آپ یہ نہ کیا کریں کہ آپ ان کو کہیں کہ اپنی کتاب سے حوالہ دو، انہیں کہ اپنی کتاب کا حوالہ تو ہم مانگیں گے اہل سنت سے. آپ تو بات ہی قرآن اور اہل بیت کی کرتے ہو. آپ کی کتاب قرآن ہے. ہاں، ہم نے اصول الکافی کا یا صحیح بخاری کا حوالہ نہیں آپ سے مانگنا. آپ کی کتاب ہے قرآن. یہ اکثر مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نہیں آپ شیعہ کتابوں سے حوالے دیا کریں، تو میں کہتا ہوں یار قرآن سے بڑی کون سی شیعہ کتاب ہو سکتی ہے؟ شیعہ کی کو اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہے اپنے کلیم کی حد تک، پریکٹیکلی نہیں بات کر رہا. حدیث ثقل ہے قرآن اور اہل بیت. تو جب شیعہ قرآن کا حوالہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں اصول الکافی سے کوئی بات کر کے تو اسے عقیدہ منواؤں. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اصول الکافی تو ایک مولانا کی جمع کی ہوئی ہے، اور خود شیعہ مانتے ہیں. سنیوں میں تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بخاری کے اوپر کوئی بات کرے، لیکن شیعہ تو مانتے ہیں کہ اصول الکافی میں ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں. تو جو پیور کتاب ہے قرآن، اس سے اپنے عقیدے ثابت کرو. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اصول الکافی کی کوئی بات جو صحیح ہو وہ قرآن کے خلاف ہو، اور اگر قرآن کے خلاف ہے تو ہم پھر اصول الکافی کے مقدمے میں جائیں گے. یہ بات ہی نہیں ائمہ نے فرمائی. ائمہ تو توحید کی دعوت دیتے ہوئے، اور پھر ان سے یہ دوسرا کہیں کہ سب سے نان پریکٹسنگ اسکول آف تھاٹ ہے آپ. اور دوسری طرف مولا علی نماز پڑھانے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. مولا حسین جو ہے وہ کربلا میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. ان کا تانا بانا توحید کے گرد ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کے گرد ہے، اور آپ نے اپنے سارے معاملات رسومات کے ساتھ جوڑ لیے. اب یہ کیا تک ہوتا ہے کہ آپ گھوڑے کے نیچے سے گزرے، آپ جھولے بنائے. اور سب سے بڑی بات، یہ جو پنجہ بنایا ہوا ہے اللہ کے بندوں، جو پنجہ اللہ نے اپنا پنجہ قرار دیا ہے اس کی شان کے لائق وہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ ہے. صحیح بات. جو سورہ الفتح میں آیا کہ اے نبی ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے جو آپ نے اس درخت کے نیچے بیعت لی ہے. تو اللہ کے نبی کا پنجہ مولا علی نے اپنے گھر لگایا تھا جو اللہ کا پنجہ ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ظاہر ہے اللہ کے لیے مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء. تو جب نبی علیہ السلام کا پنجہ نہیں ہے اور مولا علی کا وہ پنجہ جو حضور نے غدیر خم پہ اپنے ہاتھ میں لے کے کہا تھا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، مولا علی کا تو پنجہ کسی گھر میں نہیں لگا ہوا. تو غازی اینٹی وینم تو دے ہر ایک کے لیے اللہ کے فضل سے تھوک کے حساب سے. اور یہ ٹوٹلی خود تو منطق پہ چل رہے ہوتے ہیں، خود ان کا پورا علم الکلام ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ کیوں نہیں ہوا، تو یہ ہو گیا تو یہ کیوں نہیں ہوا. تو پھر ہم علم الکلام میں ہی بات کر لیتے ہیں. اینٹی وینم جو ہے وہ علم الکلام یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے یار، پھر بتائیں آپ. بالکل صحیح بات ہے علی بھائی، اور آپ کی بات یہ بڑی اچھی بات، آپ نے آج ایک اور پوائنٹ دیا ہمیں مجھے سیکھنے کو کہ صحیح بات ہے اصول کافی بعد میں، پہلے قرآن. وہی بات کہ قرآن ہے جی، ہماری کتابوں کے والے دو یار قرآن ہے. یہ تو آپ تو کہتے ہی ہیں کہ قرآن اور اہل بیت، تو پھر کتاب تو آپ کی قرآن ہے. جی قرآن اور اہل بیت، واقعی یہ بات یاد کرنے والی ہے. نیکسٹ جب بھی کسی سے بات کریں گے قرآن اور اہل بیت سے بات کرو، قرآن سے شروع کرو. آپ کی قرآن ہے. اور خود دوسری طرف سارے والے قرآن سے لا رہے ہوتے ہیں کہ جی نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم تھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہاں واہ واہ واہ. قرآن میں یہ تو آپ کو نظر آیا کہ نوح کے شیعہ میں ابراہیم تھے، قرآن میں یہ نظر نہیں آیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین.
ٹھیک ہے, یہ آیات نہیں ہے تو وہ قرآن سے لیں, بالکل لیں. ہم بھی ابراہیم کے شیعہ ہیں, یعنی ان کی پارٹی کے ہیں, ہم ان کی پارٹی کے ہیں, لیکن ہم ہیں مسلم. یعنی اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں پی ٹی آئی یا نون لیگ سے ہوں یا میں پیپلز پارٹی سے ہوں لیکن میں پاکستانی نہیں ہوں, تو ہم کہیں گے شیم آن یو, پاکستانی پہلے, پی ٹی آئی بعد میں. ٹھیک ہے جی, تو یہ شیعہ ہونا بعد میں, پہلے ہم مسلم ہیں. آپ بات کرو ہم مسلم ہیں, اور پولیٹیکل ٹرم میں ہم شیعان علی ہیں. ٹھیک ہے, ہم شیعان محمدی, محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جب ابراہیم نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اور نبی اسلام کو کہا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, نبی آپ بھی فرمائیں سب سے پہلا مسلم میں ہوں. اچھا, دوسری جگہ ٹرمز اچھی استعمال کرتے ہیں, میں بڑا خوش ہوں. شیعہ کی کم از کم یہ جرت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے مومن کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. یہاں مومن مسلم کی ٹرم یہی ہوئی ہے, اور جب فرقہ پوچھا جاتا ہے تو شیعہ وہ بھی کہ مسلم فخر میں. بالکل زبردست. بریلوی اور شیعہ, ان کو ان کے علماء نے گمراہ کیا ہے, ورنہ میں نے جتنا مخلص دین پہ ان دو مکاتب فکر کو پایا ہے نا, اتنا اہل حدیث اور دیوبند کو اور باقیوں کو نہیں پایا. جتنی جذباتی ایفیلیشن ہے نا ان کی مذہب کے ساتھ, بریلویوں کی اور شیعہ کی, بس اس کو آپ نے ڈائریکشن دینی ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پلیٹ فارم سے ڈائریکشن ملی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں چینج آئی ہے الحمدللہ.